السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 21واں کبیرہ گناہ اخلاقیات کے باب میں جو ہے التحاسد، حسد کرنا۔ حسد انسان کے دین کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسد کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ فلق آپ نے پڑھا ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حاسد، حسد کرنے والا۔ حسد، حاسد کی حسد سے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے یا نعمت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس وہ نہ ہو اور میرے پاس ہو، یہ حسد ہے۔ یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں ہو، یہ بھی حسد ہے۔ یہ حسد کی وجہ سے اللہ کی ایک تخلیق ہے نظر بد، وہ وجود میں آتی ہے جس سے سامنے والے کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ بیسک رولنگ ہے۔ کوئی لوگ بولے عقل میں نہیں بیٹھ رہی بات، اللہ کی بات پہ ایمان لانا مطلب ہے یہاں عقل میں بیٹھو مت بیٹھو، عقل میں نہیں بیٹھ رہی تو ایمان کمزور ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی باتوں میں سے ہیں۔ ہمارا کام ہے ایمان لانا جو اللہ نے کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ انسان ہیں، آپ اتنے بڑے ہیں، میں بولتا ہوں آپ پانی سے پیدا ہوئے، اقرار کرتے ہیں پانی سے پیدا ہوئے انسان، نطفے سے، پانی کا قطرہ، یہ بھی عقل ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ کیوں؟ ایک مگ میں پانی لے کے آپ بنا سکتے ہیں انسان کو، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تمام امور میں ایکسیپٹنسی، اللہ کی قدرت، اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے، اللہ کی حکمت، اللہ عز و جل کی چاہت، اس کا منشا، اس کا حکم، اس کا فیصلہ، اس کی قدرت، ہر چیز پہ ایمان لانا ہے۔ انسان کمزور ہے، اللہ کے سامنے تم کیا مقابلہ کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ عن زید بن عوام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی ہے، یعنی بغض اور حسد، حالانکہ یہ تو مونڈنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ انسان کے دین کو مونڈنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان جب دوسرے سے حسد کرتا ہے اور دوسرے کے پاس کوئی اچھائی دیکھ کر یہ چاہتا کہ وہ چلے جائے اس کے پاس سے، تو اس کے دین، اس کے ایمان میں کمزوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دین کی اتنی ساری اچھائیاں ہیں، وہ اچھائیوں کو مٹا کر وہ صرف ایک چیز کے پیچھے پڑا ہے کہ سامنے والے کے پاس یہ چیز کیسا آ جا سکتی، میرے پاس نہیں اس کے پاس کیسے آ سکتی، چاہے بولنے کی طاقت، علم ہے، کپڑا ہے، دولت ہے، بیوی بچے ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، یہ کیسا آ سکتی،
انہیں تو ایسا تھا، ایسا کیسا ہو گیا، فلاں تھا، فلاں کیسا ہو گیا. حسد ہے، یہ تمہارے اندر اگر ہو تو تمہارے دین کو مٹا دینے والی چیز ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد انسان وہموں میں، گمانوں میں، وسوسوں کا شکار ہو جاتا. میں حسد میں انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، آگے بڑھنے میں حلال چھوڑ کے حرام کمانے چلے آتا، دین مٹ جاتا، یعنی گناہوں کی طرف آگے بڑھ جانے کے اس کے چانسز ہے. حسد کرنے والا جب تک حسد نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کی مغفرت فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان کینہ ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں فرینڈشپ صلح نہ کر لیں، انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں. یعنی بغض، حسد، کینہ کی وجہ سے آپس میں جو دشمنی پال لیے، انتظار کرو جب تک کہ صلح نہ کر لیں. اس لیے کہ مین چیز حسد ہوتی ہے، بغض. انہیں کرتا ہی کیسا میرے کو، ایسا کیسی بات ہے. یہ حسد کی وجہ سے بغض، کینہ، کپٹ، دشمنی، نفرتیں پال لی جاتی ہے. اس کا بیس حسد ہوتا ہے. تو ہم ایک چیز یہ سمجھتے ہیں ہمارے کو کسی کی نظر لگ رہی ہے کہ حسد کی وجہ سے. جب آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ بھی سوچئے کہ آپ کی حسد کی وجہ سے دوسرے کو بھی نظر بد لگ رہی کیا. دونوں طرف ہونا چاہیے نا. آپ فرشتے تو نہیں ہیں نا، میں اور آپ فرشتے تو نہیں ہیں. لہذا ہم حسد کرنے والے نہ بنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کوئی حاسد کی حسد سے ہم کو بچا لے، ہر حاسد کی حسد سے ہم کو بچا لے. تو سورہ فلق میں جہاں آیت ہے من شر ما خلق، اللہ تیری تخلیق کے شر سے بچا. تخلیق کی حسد، تخلیق کا شر، تخلیق کی بات، تبلیغ کی مار، ہر تخلیق کے شر سے بچا لے. تو اس میں علامہ شیخ عثیمین نے کہا من شر ما خلق میں انسان کو جو پڑھ رہا ہے سورہ جاننا چاہیے تخلیق میں تم بھی ہے اللہ کی. تو دعا یہ کر رہے ہیں من شر ما خلق میں اللہ سب سے پہلے میرے شر سے مجھے اور زمانے کو بچا لے. اس لیے کہ حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے شر سے جب دوسروں کو بچا لیتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ نیکی کا عمل ہے. تو یہ بنیادی الحمدللہ باتیں ہیں.